الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم جد الانبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور و معروف دعا جو ہر نماز کا حصہ بھی ہے، ہر مسلمان نماز میں بھی پڑھتا ہے، اس میں اپنی اور اپنے اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی بہترین دعا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ دعا کے آداب کے سلسلہ میں یہ آیہ کریمہ بڑی واضح ہے۔ اس سے چند آداب معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دعا اپنی ذات سے شروع کی جائے۔ نمبر 2، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا جائے۔ نمبر 3، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کی جائے، اور آخرت کی دعا ضرور مانگی جائے۔ صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کیا جائے، دنیا کی حاجات پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ آخرت ضرور شامل رکھی جائے۔ دعا کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے، اور یہ اپنی ذات سے کرنا اولا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کا خصوصیت سے ذکر کر کے اسے دعا دیتے تو اپنی ذات سے دعا شروع کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت معمول تھا، یعنی زیادہ تر ایسا ہی کرتے تھے۔ یا پھر اس طرح ہے کہ جمع کے صیغے، یعنی اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتے اور سب کو، حاضرین کو، سب کو شامل کر لیتے۔ جیسے قرآن کریم میں یہ انداز بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ یہ جو نون الف نا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم سب۔ اس میں متکلم یعنی دعا کرنے والا خود بھی آ جاتا ہے، اور حاضرین میں جتنے ہوتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ یا تو یہ انداز ہو، یا پھر خصوصیت سے پہلے اپنے لیے کی جائے اور بعد میں جس کے لیے آپ نے کرنی ہے اس کے لیے کی جائے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کرتے تھے، بکثرت آپ کا یہ معمول تھا۔ اس کے برخلاف بھی آپ سے ثابت ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ لیکن زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے لیے دعا کرتے، اور صحابہ نے یہی سمجھا۔ سعید بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص کو یاد کر کے میں نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی، یہ سعید بن یسار کہتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، ابدأ بنفسک، کہ اپنی ذات سے ابتدا کرو، یعنی پہلے اپنے لیے اور پھر اس کے لیے دعا کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے دعا کی، فرماتے ہیں ربنا اغفر لی، یا اللہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کی۔ تو یہ انداز آداب کے حوالے سے خصوصیت سے دعاؤں کرتے ہوئے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔